الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اور یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں
اور پھر خاص طور پر یہ امتحان اس وقت اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب دو لکھنے والے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی کوئی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے لکھنے والا فوراً اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ جو امتحان کا سلسلہ بنایا ہے اور جس کی ابتدا ہمارے نفس کی کیفیتوں سے ہوتی ہے، اور شاید مقصود و مطلوب بھی یہی ہے کہ دل کی کیفیتیں ٹھیک ہو جائیں، تو دل کی کیفیتیں اور انسان کے ظاہری اعمال یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص دل میں کوئی اور بات رکھتا ہو اور اس کے اعمال سے اس کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ وہ جتنا مرضی بتکلف اپنے دل کی کیفیتوں کو چھپاتا پھرے، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات غصے میں اظہار ہو جاتا ہے، بعض اوقات خوشی میں اظہار ہو جاتا ہے، بعض اوقات مفاد کے موقع پر اظہار ہو جاتا ہے، نقصان ہونے کے موقع پر اظہار ہو جاتا ہے۔ یعنی مختلف مواقع ہیں جس پر دل کی کیفیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی کیفیت تو کسی کو نہیں معلوم، البتہ جس کے دل کے اندر بیماری ہو، نفاق کی بیماری، اس کا اظہار بعض مواقع پر ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ جب کبھی اس کو مفاد کا موقع آئے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اس کا مطلب ہے اس کے اندر، اس کے دل میں نفاق کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود۔ اسی طرح کوئی شخص وعدہ کرے اور وعدہ کو خلاف کر دے، یہ بھی نشانی ہے اس کی دل کی کیفیت کی۔ امانتوں کو ضائع کرے یا امانتوں میں خیانت کرے، یہ بھی ایک نشانی ہے اس کے دل کی کیفیت کی۔ اور اسی طرح جب کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، غصہ آیا ہوتا ہے، تو اذا خاصم فجر، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جس کے دل کے اندر نفاق ہے وہ لڑائی کے موقع پر، غصے کے موقع پر ظاہر نہ ہو۔ فرمایا جب بھی اس کو غصہ آئے گا اس کے زبان سے گالیاں نکلیں گی، اور وہ گالیاں بتاتی ہیں کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو گویا انسان کے جو اعمال ہیں اس کے ذریعے سے دل کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ گویا ایسے حالات میں ہمیں دل کی کیفیتیں بنیاد محسوس ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لازم و ملزوم، کیا مطلب؟ دل کی کیفیتوں کی وجہ سے اعمال بنتے ہیں اور اعمال کی وجہ سے دل کی کیفیت بنتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعے بھی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا، تو اب وہ سیاہ نقطہ لگ گیا گناہ کرنے سے، اب کیا ہوگا؟ یہ دل کی کیفیت کو تبدیل کرنے کا موجب بنا انسان کا ظاہری عمل، بھلے وہ آنکھوں کی وجہ سے، آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ہو، بھلے وہ زبان کے گناہ کی وجہ سے ہو، بھلے وہ ہاتھوں کی وجہ سے ہو، سماعتوں کی وجہ سے ہو، گناہ کسی بھی عضو نے کیا ہو، فرق دل کی کیفیت کو پڑتا، سیاہ نقطہ دل پر لگتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے نیکی کی طرف اور اپنے آپ کو واپس کھینچ لاتا ہے، وَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اور اس کے بعد پھر عمل بھی اچھے کرنے شروع کر دیتا، یعنی اس کے بعد پھر نیکی اس کے پیچھے لگا دیتا، گناہ کے پیچھے نیکی، فرمایا شُغِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل پھر صاف ہو جاتا، وہ جو گناہ کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو اللہ کریم نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے
کہ اللہ سیئات بھی دور کر دیتا ہے، یعنی گناہ معافی کرنے کے علاوہ جو سیئات کو دور کرنا ہے، یکفر عنہم سیئات، ان کی سیئات بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا. تو سیئات میں سیئہ کی جمع ہے سیئات، تو سیئہ کا مطلب برائی بھی ہوتا ہے، سیئہ کا مطلب یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں وہ بھی اللہ دور کر دیتا. جیسے اللہ کریم نے دعا سکھائی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، جیسے یہ دعا ہے. اسی طرح جگہ جگہ میں فرمایا یکفر عنہم سیئاتہم، ان کی اللہ تعالیٰ برائیاں بھی دور کر دیتا. برائیوں سے مراد مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، دنیا آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے. چھوٹی چھوٹی خطائیں اللہ دور کر دیتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے. ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے، چھوٹی خطائیں بھی ہم سے دور کر دے، یہ بھی اس کا معنی ہے. اور ایک معنی سیئات کا یہ ہے کہ جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے اثر کو بھی سیئہ کہتے ہیں. لہذا جب انسان یہ دعا کرتا ہے کفر عنا سیئاتنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ گناہ تو بخش ہی دے، ساتھ گناہ کے جو میرے جسم و جان کے اوپر اور میرے ظاہر و باطن کے اوپر اثرات ہیں اور میرے کھاتے کے اندر جو اثرات ہیں اللہ وہ بھی دور فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری سیئات بھی یعنی گناہوں کے اثرات بھی دور کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اور واپس نیکی کی طرف آ جاتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل بالکل صاف کر دیا. لیکن اگر پھر گناہ کرتا ہے، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وہی ران، وہی زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، سارے کے سارے خراب ہو گئے ہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. گویا دل کی کیفیتوں کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے اور اعمال کے ذریعے سے دل کی کیفیتیں خراب ہوتی ہیں. سارے کے سارے اعمال کسی بھی طریقے سے کیے ہوئے تو اس کے اثرات دل پر ہوتے، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. وہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں اس کے دل کیا کیا خیالات اور کیا کیا گل کھلاتے ہیں اور اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، کون کون سے ابال اٹھ رہے ہیں، ہم سارے جانتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ اس کے قریب ہے، اور اتنا وہ جانتا ہے. اور پھر یہ تو دلوں کی کیفیت ہے اور رہ گئی ظاہری کیفیتیں. تو ظاہری کیفیتوں میں جو سب سے پہلا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے وہ انسان کی زبان ہے، انسان کی آنکھیں، انسان کی سماعتیں، کوئی چیز بھی ٹکرائے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے قیامت والے دن پوچھنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اب وہ جو کلمہ زبان سے نکلا اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی پچھلے جمعے کے آخر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ جب صبح ہوتی ہے تو آدم کے بیٹے کے سارے جو اعضاء ہیں، ان الاعضاء کلھا، سارے کے سارے اعضاء تو کفر اللسان، زبان کی منتیں کرتے ہیں، زبان کی منتیں کرتے ہیں، زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. زبان کو کہتے ہیں سارے اعضاء، یعنی ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھ بھی، کان بھی، سارے اعضاء. ان الاعضاء کلھا، وہ سارے کے سارے اعضاء تو کفر اللسان، وہ زبان کی منتیں کرتے ہیں. کیا منتیں کرتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. کیا مطلب؟ زبان گویا جو بولتی ہے اس کا اثر سارے اعضاء پر ہوتا ہے. اور اتق اللہ فینا، اگر تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ان استقمت استقمنا،
تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سارے سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے، سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! گویا سارا ہر چیز کا مرکز زبان ہے، یعنی سارے اعضاء اگر زبان کی منتیں کر رہے اور اس کو کہہ رہے کہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان استقمت استقمنا، تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے ہو جائیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہمارے سامنے بڑی مشہور و معروف کہ آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو کے سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور یہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر! اب گوشت کا ٹکڑا جو انسان کا دل ہے، یہ ہر چیز کا مرکز ہے، اس سے کی خرابی سے سارا جسم خراب ہوتا ہے، اس کی اصلاح سے سارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک حدیث، سارے اعضاء منتیں کر رہے ہیں زبان کی کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، تو خراب ہو جائے گی تو ہم سارے خراب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے زبان اور دل کا کوئی خاص کنیکشن ہے، زبان بھی مرکز ہے اور دل بھی مرکز ہے۔ اللہ اکبر! اور شارحین نے اس حدیث، ان دونوں حدیثوں کے شارحین حدیث کی شرح میں بہت اچھی اچھی باتیں اور اس کا تقابل کیا۔ مثال کے طور پر تحفۃ الاحوذی میں جو شیخ مبارک پوری ہیں، انہوں نے ان دونوں حدیثوں کا تقابل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہوتا اصل میں کیا ہے، زبان مرکز ہے کہ دل مرکز ہے؟ وہ کہتے ہیں دونوں ہی مرکز ہیں، دل کسی کو نظر نہیں آتا، زبان کی بات ہر بندے کو سنائی دیتی، زبان ہلتی وہ ہے، کہتی وہ ہے جو دل کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زبان جو ہے وہ ترجمان ہے دل کی، اللسان ترجمان القلب، یہ جو زبان ہے یہ تو دل کی ترجمان ہے۔ وَخَلِيفَتُهُ فِي ظَاهِرٍ، دل کسی کو نظر نہیں آتا، جو نظر آتا ہے تو بولتا ہوا شخص نظر آتا ہے۔ لہذا دل کی کیفیتوں کا جو اظہار ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے جس کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، اور جس کا ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، وہ زبان کا کہا ہوا ہے، مرکز تو دل ہی ہے، زبان بس اس کی ترجمان۔ کوئی آدمی غلط سن رہا ہو، کسی کو نہیں پتا کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے تو سنائی نہیں دیا۔ کوئی آپ سے کہتا ہے سنا ہے، کہتے ہیں کیا ہو رہا تھا، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ آپ کسی کو سنی انسنی کر دیں، یا سنیں اور بتائیں یہ کہ میں نے نہیں سنا، یا آپ نے سنا ہی نہ ہو، اس کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یا آپ کے اللہ کو پتہ۔ آنکھ سے جو کچھ آپ نے غلط دیکھا ہے، بد نظری جو کی ہے، یا جو اچھا دیکھا ہے، برا دیکھا ہے، بری نیت سے دیکھا ہے، اچھا دیکھا ہے، اچھی نیت سے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ساتھ والے بندے کو نہیں پتا چل رہا کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا، اللہ کو پتا ہے یا آپ کو۔ زبان کا کہا ہوا وہ ہے جو ہر ارد گرد بیٹھا سن لیتا ہے، اور اس کا پھر انسان انکار بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں سنا، جیسے کہہ لیتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کہا، کیونکہ ارد گرد سارے ہی سن لیتے ہیں۔ تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہ نہیں سنتے جو ارد گرد انسان پھرتے ہیں، بلکہ فرشتے بیٹھے ہوئے تیار، اذ یتلقی المتلقیان،
جو لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ ایک دائیں طرف بیٹھا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے وہ اسے لکھ رہے ہیں۔ تو گویا دل کی کیفیتوں کا اظہار جب زبان سے ہوتا ہے تو اس لیے زبان بھی مرکز ہے۔ اس کے سارے جو ظاہری اثرات ہوتے ہیں، دل میں آپ کوئی غلط سوچتے رہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا، کٹ چپ پڑتی ہے، پٹائی تب ہوتی ہے جب زبان سے کوئی غلط بات کہتے ہیں۔ دل میں آپ جتنا مرضی برا سوچتے رہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے بارے میں برا سوچتے رہیں، آپ کے دل میں گالیاں آتی رہیں، آپ کے دل میں 1000 گالیاں آئیں، وہ معاملہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے۔ لیکن جو ہی آپ نے زبان سے نکالا تو اب یہ معاملہ ظاہر پہ آ گیا، وَخَلِيفَتُهُ فِي الظَّاهِرِ، ظاہر میں زبان کا جو نائب ہے، زبان کا جو نمائندہ ہے، زبان کا نمائندہ ظاہر میں وہ زبان ہے، لہذا یعنی دل کا جو نمائندہ ہے ظاہر میں وہ زبان ہے۔ جب زبان سے کوئی بات نکلے گی تو آپ سب کو، پاس بیٹھے ہوئے ہر شخص کو پتہ چل جائے گا اس کے دل میں کیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہ دونوں مرکز ہیں، زبان دل کی نمائندہ ہونے کی وجہ سے سارے اعضاء اس کے بھی ماتحت ہیں، اور دل جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہے، لہذا وہ بھی ہے، دونوں ہی مرکز ہیں۔ ایک قول صاحب تحفۃ الحافظی نے، امام مبارک پوری نے لکھا ہے، غالباً کوئی امام میدانی ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ انسان پکڑا جاتا ہے یا انسان نجات پا جاتا ہے، دو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نجات پاتا ہے، دو چھوٹی چھوٹی انسان کے جسم کی دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان نجات پا جاتا ہے، اور دو چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، ایک زبان ہے اور ایک دل ہے۔ لہذا جس نے دل کو صحیح کر لیا، امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس کی اور طرح سے تشریح کی، وہ کہتے ہیں جو دانا آدمی ہوتا ہے نا، دانا آدمی الحکیم، وہ کہتے ہیں ان لسان الحکیم من وراء قلبہ، جو دانا آدمی ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے دل ہوتا ہے، زبان اس کے پیچھے ہوتی، اور جب کبھی اس نے فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ، دانا آدمی جب کچھ کہنے کا ارادہ کرتا ہے، يَرْجِعُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، وہ پہلے اپنے دل سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھائی یہ بات کہنی ہے کہ نہیں کہنی، وہ اس کا انالیسس کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نتائج و عواقب کیا ہوں گے۔ دانا آدمی پہلے سوچتا ہے، اپنے دل سے پوچھتا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ، جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ یہ جو بولنا ہے، جو کہنا ہے، یہ اس کے لیے ہے، وَإِنْ كَانَ لَهُ، اس کے لیے فائدہ مند ہے، قال، تو پھر وہ کہہ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، اور اگر وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، اگر وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ بات جو میں کہوں گا یہ تو میرے خلاف جائے گی، مجھے نقصان ہوگا، فزیکلی نقصان ہو، عزت کو نقصان ہو، کسی چیز کو، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، اگر وہ سوچتا ہے کہ میرے خلاف ہے، امسکا، تو اپنی زبان کو روک لیتا ہے، نہیں کہتا، ہر دفعہ وہ دل کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اور دانا آدمی کبھی بھی زبان سے وہ بات نہیں نکالتا جو اس کے خلاف، خاموشی اختیار کرتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، یا تو وہ اچھی بات کہے، اور لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ گویا خاموشی بھی عبادت ہے، انسان خاموش رہے، کچھ نہ کہنا غلط کہنے سے بہت بہتر ہے، لہذا بہتر ہے خاموش ہو جاؤ۔ اللہ، ایک حدیث ہے، حدیث کی سند تو ضعیف ہے، ابو داؤد میں غالباً وہ حدیث، اس کی
سند ضعیف میں نے عرض کیا، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صحیح احادیث جو ہے ان کی غمازی کرتی ہے، ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے متن کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کے بعد۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی، دو خصلتیں ایسی ہیں اخف علی الدہر، جو انسان کے اوپر، انسان کی پشت پر انتہائی آسان ہے، ہلکی ہے، انسان کے اوپر اس کا بوجھ کوئی نہیں ہے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں جس کا انسان کو بہت زیادہ پین نہیں لینی پڑتی، بہت زیادہ مصیبت نہیں کرنی پڑتی، بہت محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اخف علی الظہر، کہ وہ اس کے، یا اخف علی ظہرہ، اس کی پشت پر اس کا بوجھ نہیں ہوتا، بڑی آسان ہے، ہلکی۔ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، لیکن وہ اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی حدیث ہے جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان میں بڑے ہی ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہنے میں کتنے کی مشکل لگتی، لیکن یہ اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، میزان میں بڑے ہی بھاری ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو یہ کہنے والا ہوتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ جو کلمے اللہ کو پیارے ہیں تو جو یہ کہے گا تو وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اثقل فی المیزان، یہ دو خصلتیں میزان میں بڑی بھاری ہیں۔ ویسے انسان اس کو پرواہ نہیں کرتا، بہت ہلکی ہے نا، اس لیے پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا طول الصمت وحسن الخلق، وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ایک تو لمبی خاموشی، اللہ اکبر، چپ بھی بٹ جائے بندہ، بس چپ، کیا کہنا، زبان سے کوئی بات کرنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہو تو زبان کھول لے، قرآن پڑھنا ہو تو زبان کھول لے، کوئی اچھی بات، نیکی کی بات بتانی ہو تو زبان کھول لے، مگر نہ بری بات کرنے کے لیے زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر کسی شخصیت کو ڈسکس کرنا، کسی آدمی کو ڈسکس کرنا، کسی کے معاملات ڈسکس کرنا، کسی کے عقائد ڈسکس کرنا، کسی کے نظریات ڈسکس کرنا، کسی کو اچھا کہنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو کے اوپر کوئی فتویٰ لگانا، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگانا، ساری چیزیں انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک۔ خطرناک اس لیے کہ اگر کسی کے بارے میں بات کی اور وہ جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے، چاہے اس کی موجودگی میں کی، چاہے اس کی غیر موجودگی میں، بہتان، اور بہتان گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر صحیح بات کی لیکن وہ بات ایسی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جب کرتا ہے تو اس کو بری لگتی ہے، اچھی نہیں، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہے یا بری بات کہے۔ اچھی بات کہتا ہے تو جس کے ساتھ اس کے بھائی کو خوشی ہوتی ہے تو چاہے غیر موجودگی میں کہے چاہے موجودگی میں کہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ اگر بری بات کہے جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، سچی بات، تو فرمایا یہ غیبت ہے اگر اس کی غیر موجودگی میں کی، اور اگر اس کے منہ پہ کی۔ ہم تو جی منہ پہ کرنے کے عادی ہیں، بڑے تگڑے ہو کے، جو بڑے جرأت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو منہ پہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچی بات منہ پہ مارنا تانا ہوتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانا دینے والا اس کے لیے بھی ویل ہے۔ کسی کے اندر برائی ہے تو چپ کر جاؤ، کوشش کرو اچھے طریقے سے اس کو، برائی کو ختم کرنے کی، اس کو ہدایت دینے کی۔ تانا دینا کہ تو ایسا ہے، اللہ، وہ تانا اگر فساد کی نیت سے غیر موجودگی میں بات کی تو وہ نمیمہ، وہ چغلی۔ سچی بات نہ منہ پہ کی جا سکتی ہے تو تانا ہوتی ہے، جو برائی بری بات ہے، غیر موجودگی میں تو غیبت ہے، اور وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے سورہ حجرات کے مطابق۔ کیا کرے پھر، کون سی بات کہی جا سکتی؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہے، سوچ لیا کریں بات کرتے وقت کہ یہ میرے بھائی کو اچھی لگے گی کہ بری لگے گی،
بس وہ یہ سوچ لے، اس کی غیر موجودگی میں بھی سوچ لے، وہ بات غیر موجودگی میں بھی کر لے جو کسی کے منہ پہ بھی کر سکتے ہیں، جس سے وہ بھائی خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کو اچھی نہیں لگتی تو نہ کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اس لیے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جو سیانہ آدمی ہوتا ہے، دانا آدمی، ان لسان الحکیم من وراء قلبہ، جو دانا آدمی ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب کبھی وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے فَإِنْ أَرَادَ أَن يَقُولَ، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے پہلے سوچتا ہے، اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، يَرْجِعُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، کیوں بھائی یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں؟ فَإِنْ أَرَادَ فَإِنْ كَانَ لَهُ، اگر وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے قَالَ، تو پھر وہ کہہ دیتا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، اگر اس کے خلاف ہو أَمْسَكَ، وہ زبان کو روک لیتا۔ اگر زبان روک لی، اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کرنے کو بڑی چھوٹی سی نیکی ہے۔ چپ بھی رہنا ہے نا، کہنے سے چپ رہنا کتنا آسان ہے۔ اور حسن الخلق، کسی سے اچھا بولنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ دونوں نیکیاں ایسی ہیں کچھ نہیں جاتا انسان کا، کچھ نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن بالمعروف، کوئی بھی نیکی جو ہے اس کو کمتر نہیں سمجھنا۔ کیوں کہ نیکی، ہر نیکی فائدہ دیتی ہے۔ اگر کچھ بھی کرنے کو، نیکی کرنے کو نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس، کیا نیکی کرے؟ کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کی خدمت کرنے کے لیے کچھ نہیں، کسی کا فائدہ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا ہنس کے مل تو سکتا ہے نا، تو ہنس کے مل لیا کر۔ اللہ اکبر، اگر تو ہنس کے، ہنستے چہرے کے ساتھ کسی کو مل لے گا، یہ بھی نیکی ہے۔ لہذا کسی نیکی کو کمتر نہیں سمجھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، جس کی میں نے عرض کیا سند تو ضعیف ہے، لیکن اس کے طول و سمت، لمبی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، غالباً نور محمد سوتری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ یہ کس کا؟ کہتے ہیں سرور عالم چپاں وٹیاں، حاجت باج نہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، بغیر ضرورت کے کبھی نہیں بولتے تھے۔ سرور عالم چپاں وٹیاں، حاجت باج نہ بولے، تھوڑے لفظ مانے بہتے، دانش منداں تولے۔ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی تھے تو تھوڑی سی گفتگو مختصر سی فرماتے تھے۔ اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے اور لمبی بیٹھک ہوتی، ہم بیٹھتے باتیں کرتے رہتے۔ ہم کبھی اپنے خاندان کی باتیں کرتے، کبھی کسی مشاہیر کی باتیں کرتے، کبھی کسی کے کارنامے کی باتیں کرتے، کبھی کوئی بات، کبھی ہنسی کی بات، کبھی خوشی کی بات، کبھی دکھ والی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہمارے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہتے، کبھی کچھ نہ کہتے۔ زیادہ سے زیادہ کبھی کوئی خوش ہونے والی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرا دیتے، ہمیں سمجھ آ جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہے، کہتے کچھ نہیں۔ طول و سمت، لمبی خاموشی، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ جو آیا ہی بولنے کے لیے تھا، جس کو اللہ نے مبعوث ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ بول بول کے لوگوں کو دین بتائے، جو آیا ہی لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے کے لیے تھا، وہ اگر اتنی لمبی خاموشی اختیار کرتا ہے تو ہمیں کتنی لمبی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول میں مکمل کر لوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جاہل ہوتا ہے نا، وہ ان الجاہل، جو جاہل ہوتا ہے، دانا کی تو بات انہوں نے بتا، وہ جاہل جو ہوتا ہے قلبہ فی طرف لسانی، اس کا جو دل ہے اس کی زبان کے سرے پر رکھا ہوتا ہے، وہ دل کی طرف لفٹ نہیں کراتا۔ جب اس نے کچھ کہنا ہوتا ہے فلا یرجع الی قلبہ، کبھی دل سے نہیں پوچھتا اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کبھی وہ سوچتا ہی نہیں، سوچے سمجھے بغیر بول پڑتا۔ فما اتی علی لسانہ، جو کوئی بھی اس کی زبان پہ آتا ہے تکلم بہ، وہ اس کے ساتھ وہ زبان سے نکال دیتا ہے، وہ زبان سے سوچے سمجھے بغیر نکالتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک کلمہ بھی زبان سے نکلے لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا ہے. اور بعض اوقات انسان ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے لا یلقی لہا بالا، اس کو ایک لفظ یعنی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ زبان سے نکلتا ہے لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میرے زبان سے کیا نکلا ہے. یہوی بہا فی جہنم، اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنمی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فلیقل خیرا او لیصمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان کو روک لینا یہ دانائی کی علامت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی، بڑی پریشانی ہے، کیسے بچوں گا؟ فرمایا 3 کام کر لے، 3 کام کر لے تو بچ جائے گا، تیری نجات ہو جائے. سب سے پہلا کام امسک علیک لسانک، سب سے پہلا بات اپنی زبان کو قابو میں کر لو، خاموشی اختیار کرو، لمبی خاموش، چپ ہٹ جاؤ بس. اللہ اکبر، اس سے نجات ہو جائے گی. دوسری جو چیز ضروری ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر جو ہے وہ تیری پناہ گاہ بن جائے. یعنی خام خواہ ڈیروں پہ چوپالوں پہ ادھر ادھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہو. تمہارا گھر تمہارے لیے پناہ گاہ، وہاں بیٹھے رہا کرو گھر میں. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اکیلے بیٹھ کے اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. جب یہ 3 کام کر لو گے تو نجات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا پھر اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا